Dear students, now we will learn the next digits in Arabic. अब हम दूसरा ग्रुप नंबर्स का जो अरबी में है उसको सीखेंगे और इसमें हम मेन चीज़ें जो हैं वही सिर्फ सीखेंगे आज। और इसको यूँ कह सकते हैं आप कि जैसे आपने 10 सीखा था पहले, तो उसको जो है अब आगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। और बाकी चीज़ें बहुत आसानी से इन बिटवीन की चीज़ें हम किसी और लेसन में, किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 10 के बाद 20 नंबर पे आते हैं। अब 20 नंबर को अरबी में कहते हैं इशरूना, और यहाँ से हमारी आसानी और बढ़ जाती है, हमारे स्टूडेंट के लिए और आसान होगी कि इशरूना तो आप लिखने का कोई परेशानी नहीं है। दूसरे ये कि इशरूना में जब हम कोई नंबर देते हैं किसी चीज़ की, जो चीज़ हम मेंशन करना चाह रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि हमारे पास 20 लड़के हैं, 20 स्टूडेंट हैं, 20 लड़कियां हैं, तो इसको कहना हो तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ इशरूना हर एक के लिए कहना है। इशरूना तालिबन, इशरूना तालिबतन। आपको इससे पहले थोड़ा जब हम कहते थे कि सलासतो अक़लाम या सलासतो कुतुब या सलासो कुर्रासात, तो वहाँ पे थोड़ा सलासतो ये जो यूज़ करते थे वहाँ थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन मश्क से आदमी जब कोशिश करता है तो वो ठीक हो जाती है धीरे धीरे। तो इस तरह से यहाँ पे वो डिफ़िकल्टी नहीं है, सिंपली हमको यही याद रखना है कि जो नंबर है उसको हमें पहले लाना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जिस चीज़ का नंबर हम लाए हैं, जिन चीज़ों को हमने काउंट किया है उसको वहाँ दे दें। मिसाल के तौर पे आपको कहना है कि 20 स्टूडेंट्स या 20 मेल स्टूडेंट्स, 20 फीमेल स्टूडेंट्स। अब आप अरबी में सीधे से कह सकते हैं इशरूना तालिबन, इशरूना तालिबतन, इशरूना तालिबन, इशरूना तालिबतन। अब यहाँ आपको सहूलत यही है कि इशरूना का जो नंबर है 20 जिसके माने हैं, इशरूना मीन्स 20, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये ऐसे रहेगा। यानी इशरूनता नहीं कहना है, कभी इशरूना और कभी इशरूना नहीं कहना है, सीधे से आपको इशरूना तालिबन, इशरूना तालिबतन। अब हम कमिंग टू नेक्स्ट ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट वी हैव लर्न सो फार, वाहिद, इत्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, तमानिया, तिस्आ, अशरा। After that we will leave other things and we will learn them also, but later on. Now we will learn only some special numbers, that is 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, etc. So we will start from 20. 20 is called in Arabic Ishruna. We can say Ishruna, Ishruna. Ishruna means 20. Suppose we have to say 20 students and they are male students. So we will say Ishruna Taliban. And if we have to say girl students, so we can say Ishruna Talibatan. Here it is a bit easy because we are not going to say Ishruna and Ishrunata. We have to say for both male and female. Ishruna Taliban, Ishruna Talibatan. Ishruna Taliban,
20 طالبة, it means 20 male students, 20 female students. You have freely to use freely 20 طالبا without any hesitation. 20 طالبة, you have nothing to change 20. And we have to remember this, طالبا, طالبة, and it will apply to all this type of numbers. Suppose 30, 40, 50, 60. So in the same way we will practice this. اب ہم دوسرے نمبر کی طرف آتے ہیں جو 30 ہے. بیچ کے نمبرز ہم نے اسکپ کیے ہیں کسی اور موقع کے لیے. 30 یہ ہمیں ٹھیک سے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ثا حرف ایسا ہے جو عربی میں ایک خاص طریقے سے بولا جاتا ہے, اور اس کے لیے نہ تو ہم تھا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی سا کہہ سکتے ہیں, ان بٹوین آواز ہے. صرف تھوڑی سی مدد کے لیے اس کو تھلاتھونا لکھ دیا گیا ہے, ادروائز تھلاتھونا نہیں پڑھیں گے. ثلاثون means 30. اب ہمیں مان لیجئے کہنا ہے, اگین وہی اگزامپل ہے ہمارے پاس, 30 طالبا 30 طالبة, یا ہمیں یہ کہنا ہے کہ 30 بچے 30 بچیاں. اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 30 طفلا 30 طفلة, 30 طفلا 30 children, 30 طفلة 30 female baby children. So coming to the next digit, that is 30. It is called in Arabic thalathuna. Here I wish to divert your attention particularly to a letter in Arabic, that is tha. We have written here, you see, thalathuna. It is not tha exactly, not sa. It is in between, but there is a problem that we have no alternate to write properly this tha. So we can express it easily if we want to say or to pronounce thalathuna. It needs a bit practice. Thalathuna, and it is 30. As I said earlier, that thalathuna is one digit that is among this group, 20, 40, like this. So if you want to say 30 students, 30 female students, or 30 children, 30 female children, so we have to say 30 طفلا 30 طفلة, 30 طفلا 30 male children, 30 طفلة 30 female children. So we have learned here the number 30, that is called in Arabic thalathuna. Thalathuna means 30. Thalathuna taliban, thalathuna talibatan, thalathuna tiflan, thalathuna tiflatan. اب ہم ایک دوسرا نمبر اسی گروپ کا لرن کریں گے, اور وہ ہے 40. 40 کو عربی میں کہتے ہیں اربعون. اربعون, اربعون کا مطلب ہے 40. اب آپ کو کہنا ہے کہ 40 بچے, 40 بچیاں, 40 کتابیں, 40 کاپیاں. تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں 40 طفلا, 40 بچے, 40 طفلة, 40 بچیاں.
40 کتاباً 40 کتابیں، 40 کراسۃً 40 نوٹ بک 40 کاپیاں. تو 40 کا لفظ عربی میں 40 کے لیے آتا ہے اور اس کا استعمال بھی بہت آسان ہے. آپ جو بھی چیز کوئی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 40 ہیں تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں 40. اس کے بعد جو چیز کہنا چاہیں وہ مینشن کر دیں. اس میں مذکر مؤنث کی کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو سیدھے 40 طفلاً، 40 طفلةً، 40 کتاباً، 40 کراسةً، 40 حقیبةً، 40 زہرةً، 40 بہت ساری مثالیں جو آپ نے 1 سے 10 کے بیچ میں سیکھی تھی اس میں سے کوئی بھی مثال آپ دے سکتے ہیں اور اس کو واحد ہی کا یوز کرتے ہیں تو بہت ایزی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. سو کمنگ ٹو دا نیکسٹ ڈیجٹ in this group, that is 40. 40 number is called in Arabic arbauna. Arbauna means 40. Arbauna is called 40 in English. In 40 is called arbauna in Arabic. Suppose you want to say 40 children, 40 female children, 40 books, 40 notebooks, so 40 flowers, 40 anything. So you can say in Arabic 40 طفلا means 40 children. 40 طفلة means 40 female children. 40 كتابا 40 books. 40 كراسة 40 notebooks. 40 أستاذا 40 teachers. 40 مدرسة 40 schools. So in this way we can say that in Arabic 40 digit is called arbauna. Arbauna means 40. Arbauna, arbauna, arbauna. اب ہم ایک دوسرے نمبر کی طرف آتے ہیں اور یہ ہے 50 یعنی 50. 50 کا نمبر اگر ہمیں کہنا ہے کہ 50 کوئی بھی چیز، 50 ڈاکٹر، 50 لیڈی ڈاکٹرز، 50 روپیہ، 50 کوئی بھی چیز، تو ہم بہت ایزلی کہہ سکتے ہیں 50. 50 طبیبةً 50 فیمیل ڈاکٹرز، 50 لیڈی ڈاکٹرز. 50 کتاباً بھی کہہ سکتے ہیں، 50 طالباً بھی کہہ سکتے ہیں، 50 مدرسةً بھی کہہ سکتے ہیں. مدرسہ کا مطلب اسکول ہوتا ہے عربی میں، تو 50 مدرسے. 50 باباً بھی کہہ سکتے ہیں، 50 دروازے. 50 حجرةً بھی کہہ سکتے ہیں، 50 کمرے. تو اس طرح سے 50 کے لیے بہت ساری مثالیں ہم جمع کر سکتے ہیں. اور یاد صرف یہ رکھنا ہے کہ 50 کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے 50. 50 کے بعد جو بھی لائیں آپ، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ 50 نہیں لکھا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے، یہ ایز اٹ از رہتا ہے 50. دوسرا جو تھنگ جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو آتے ہیں اس کے بعد، تو اس کو ہم واحد استعمال کرتے ہیں، سنگولر استعمال کرتے ہیں. وہ بھی یاد رہے 50 طبیبةً، 50 استاذاً، 50 مدرسةً، 50 باباً، 50 so and so. Coming to the next digit of this group, that is 50. It is called in Arabic 50. 50 means 50. 50, 50. 50 means 50. 50 means 50. Suppose you want to say 50 students, so you can say 50 طالباً. If you want to say 50 doctors, lady doctors, you can say 50 lady doctors. 50 طبيبةً، 50 طبيبةً. If you want to say 50 rooms, 50 chambers, you can say 50 حجرةً، 50 غرفةً. Similarly, if you want to say
50 flowers, you can say khamsuna zahratan. If you want to say 50 chairs, you can say khamsuna kursiyan. So it is very easy to learn khamsuna, and khamsuna means 50, and khamsuna rubiya, 50 rupees. 50 rupees means khamsuna rubiya. Khamsuna rubiya means 50 rupees. So in this way we have learned another number, that is khamsuna. Khamsuna means 50. अब हम एक दूसरा नंबर इसमें सीखेंगे और वो है 60. 60 का नंबर हम हिंदी उर्दू में बोलते हैं और इसको अरबी में कहते हैं सित्तूना. सित्तूना. हमें मान लीजिए कहना है कि 60 मदरसे, 60 किताबें, 60 कलम, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं सित्तूना मदरसतन, सित्तूना किताबन, सित्तूना कलमन, और सित्तूना कोई भी चीज़ आगे जो आप ऐड करना चाहें वो ईज़िली आप ऐड कर सकते हैं सित्तूना की मदद से. यानी 60 जो कहना है वो आप सित्तूना कहें. तो सित्तूना मदरसतन, सित्तूना तिफलन, सित्तूना बैतन, सित्तूना ज़हरतन, कोई भी चीज़ आप कहना चाहें 60 सपोज, तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. In English, for 60 we use in Arabic sittuna. Sittuna means 60. If we want to say 60, we have to say in Arabic sittuna. Sittuna, for example, 60 boys. यहाँ पे हम कहेंगे, we will say here 60 boys, sittuna waladan, 60 students, sittuna taliban, 60 female students, sittuna talibatan, 60 lady teachers, sittuna mudarrisatan, 60 male teachers, sittuna mudarrisatan. Again, if you want to say 60 employees, we will say sittuna muazzafan, sittuna muazzafan. अब हम आते हैं इस ग्रुप के दूसरे नंबर की तरफ, और ये है 70 या 70. 70 का वर्ड इस्तेमाल होता है उर्दू हिंदी में, और इसको अरबी में कहते हैं सबऊना. सबऊना, सबऊना. सबऊना मीन्स 70. सबऊना के साथ अगर आप कोई चीज़ 70 कहना चाहें, आपको कहना है 70 इंजीनियर, तो आप कहेंगे सबऊना मुहंदिसन. सबऊना मुहंदिसन, 70 इंजीनियर. और ये मेल इंजीनियर्स के लिए, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है. इसी तरह से अगर आपको कहना है लेडी इंजीनियर्स, तो उसके लिए भी यही सबऊना का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, सबऊना मुहंदिसतन, सबऊना मुहंदिसतन. इसी तरह से कोई भी आप नर्स के लिए है, आजकल फ़ीमेल और मेल दोनों नर्स होते हैं, आप कह रहे हैं 70 नर्स मेल, 70 नर्सेस फीमेल, तो आप कह सकते हैं सबऊना, सबऊना मुमर्रिसन, सबऊना मुमर्रिसतन. कहने का मकसद ये है कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है. सबऊना का एक लफ्ज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई तब्दीली नहीं करना है. सबऊना 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 ही आप रहेगा, और उसको आप कहें सबऊना मुहंदिसन में मतलब है 70 इंजीनियर, सबऊना मुहंदिसतन में इसका मतलब है 70 फीमेल इंजीनियर्स, सबऊना मुमर्रिदन इसका मतलब है 70 मेल नर्स, सबऊना मुमर्रिदतन इसका मतलब है 70
فیمیل اور نرسز کے لیے تو نرس ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے 70 اپنی جگہ پہ ایز اٹ از رہے گا. البتہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سنگل رہے گا، یعنی مہندسن استعمال کریں گے، مہندستن استعمال کریں گے. وہ جیسا آپ کا جو چیز ہو اس کو اسی طرح سے. Coming to the next digit in this group, that is 70. 70 is called in Arabic sab'una. Sab'una means 70. If you want to say 70 in Arabic, you will say sab'una. Sab'una for any. Sab'una for anything that you want to count. Suppose you want to say 70 engineers, whether they are female or male, you will say 70 engineers, 70 muhandisan, 70 muhandisatan, 70 female engineers. Similarly, if you want to say 70 teachers, male, 70 teachers, female teachers, you will say 70 mudarrisan, 70 mudarrisatan. 70 mudarrisan means 70 male teachers. 70 mudarrisatan means 70 female teachers. So we will use for 70 in Arabic 70. 70. یہ جو نمبر ہم سیکھ رہے ہیں جس کو ہم دہائیاں کہتے ہیں، یہ اس گروپ کے اب نیکسٹ جو نمبر ہے وہ 80 جس کو ہم کہتے ہیں 80. 80 کے لیے جو لفظ ہے عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں 80. 80. ثا یہ وہی ہے جو ثلاثہ یا ثلاثون میں ہم نے دیکھا تھا، وہی لیٹر یہاں پہلا ہے 80. 80 جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو تھا اور سا بالکل سے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ اس کے ان بٹوین آواز آتی ہے اور کسی ورڈ سے اس کو لکھنا بھی بہت مشکل ہے. صرف جو قریب تر ہو سکتا تھا وہ تھا، اس لیے ہم نے اس کو ٹی ایچ سے لکھا ہے. 80. 80. اب اس کے بعد ہم کوئی بھی نمبر چیز لانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی ناؤن لانا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز جس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کو بڑھا دیں گے. سپوز یہاں ہم نے لکھا ہے 80 ممرضا. 80 ممرضة. اس کا مطلب ہے کہ 80 میل نرس، 80 فیمیل نرس. 80 ممرضا، 80 ممرضة. اس کا مطلب ہے 80 میل نرس، 80 میل فیمیل نرس. اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں 80 طبيبا، 80 طبيبة. 80 ڈاکٹرس، 80 فیمیل ڈاکٹرس. 80 طبيبا، 80 طبيبة. تو ہمیں یاد رکھنا ہے جو نمبر وہ صرف یہ کہ 80 یہ نمبر یاد کرنا ہے اور اس کا مطلب ہے 80. اس کے بعد جو چیز بھی آپ کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو لے لیجئے. So in this group we have the next number 80. 80 means in Arabic 80. 80 means 80. 80 is used for 80 as in English 80, for in Arabic 80. If you want to say 80 doctors, 80 female doctors, so you will say 80 طبيبا، 80 طبيبة. Similarly, if you want to say 80 nurses, so you will say 80 80 ممرضا، 80 ممرضة. اب ہم اس گروپ کے ایک اور نمبر کو لیتے ہیں جو
90 کا جو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ جنرلی ہم کہنا اگر چاہ رہے ہیں کہ 90 آدمی 90 عورتیں اس طرح سے کچھ یا کوئی بھی چیز، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 90۔ اس کے لیے 90 کے لیے لفظ جو ہے عربی میں 90 رجلاً، 90 آدمی، 90 امرأتاً، 90 عورتیں۔ تو 90 کا ورڈ کے لیے ہمیں جو ہے عربی میں جو لفظ ہے وہ 90 ہے۔ 90 رجلاً، 90 امرأتاً، 90 رجلاً کا مطلب ہے 90 مرد، 90 امرأتاً کا مطلب ہے 90 عورتیں۔ لیکن اگر آپ اس کو خود ہی یوں کہنا چاہتے ہیں، ہمیں کہنا ہے 90 آدمی 90 مرد ہیں، تو اس کے لیے آپ کہیں گے 90 رجلاً۔ اگر 90 عورتیں ہیں 90 امرأتاً۔ اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 90 امپلائی ہیں، 90 یہاں لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے 90 موظفاً۔ اور اسی طرح سے فیمیل اگر ہیں تو 90 موظفتاً کہیں گے۔ تو اس طرح سے 90 کا لفظ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 90 اس کا مطلب ہے 90۔ کمنگ ٹو دا نیکسٹ ڈیجٹ دیٹ از 90۔ 90 کا مطلب ہے 90 مینس ان عربک 90۔ 90 is used for 90۔ 90 is used for 90۔ Suppose you want to say 90 men, 90 women, you have to say for 90 men 90 رجلاً، for 90 women 90 امرأة۔ Similarly, if you want to say 90 employees, 90 male employees, 90 female employees، 90 موظفاً، 90 employees male، 90 موظفتاً، 90 female employees۔ 90 for 90۔ 90 is used in Arabic 90۔ اب ہم دوسرے نمبر کی طرف آتے ہیں جو 100 ہے۔ 100 کو عربی میں ہم کہتے ہیں 100۔ 100 اگر آپ کو کہنا ہے کہ 100 روپیہ تو آپ کہیں گے 100 روبیہ، یا 100 کتابیں کہنا ہے تو 100 کتاب۔ اسی طرح سے آپ کو 100 قلم کہنا ہے تو آپ کہیں گے 100 قلم۔ اگر آپ کو کہنا ہے 100 کاپیاں تو آپ کہیں گے 100 کراسۃ۔ 100 اس کا مطلب ہے 100۔ 100 کے لیے یوز ہوتا ہے۔ 100 کے لیے اگر آپ کوئی چیز لانا چاہیں تو اس کے بعد وہ چیز لا سکتے ہیں۔ 100 کے لیے ایک ہی ورڈ ہے ہمارے پاس 100، عربی میں وہی یوز کریں گے۔ تو کمنگ ٹو دا لاسٹ ڈیجٹ in this group, that is 100۔ 100 is called in Arabic mi'ah۔ mi'ah means 100۔ mi'atun it means 100۔ Suppose we want to say 100 rubiyatin, we will say 100 rupees۔ 100 rupees is called in Arabic 100 rubiya۔ 100 employees 100 muazzafin۔ 100 boys 100 waladin۔ 100 girls 100 bintin۔ 100 books 100 kitabin۔ 100 notebooks 100 kurrasatin۔ So 100 means 100، 100 means 100، and we have to use it in this way 100 rubiyatin، 100 kitabin، 100 qalamin، 100
सफ़ीनतिन मिअतो कुर्रासतिन मिअतो अय शै, कोई भी चीज़. With this we conclude this session and we will meet in the next session. We will just revise. इशरूना, थलाथूना, अरबऊना, खमसूना, सित्तूना, सबऊना, ثمانون, تسعون, مئة. Once again, عشرون, 20, ثلاثون, 30, أربعون, 40, خمسون, 50, ستون, 60, سبعون, 70, ثمانون, 80, تسعون, 90, مئة, 100. Take it once again without English. عشرة, عشرون, ثلاثون, أربعون, خمسون, ستون, سبعون, ثمانون, تسعون, مئة. And with this we thank you all.